السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے دا ڈان آف اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی تھوڑی سی کمپریہنسو جرنی جو ہے اسلام سے پہلے، وہ تھوڑی سی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے جو ہے انٹروڈکشن، جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک ہماری جو جرنی ہے وہ چلتی ہے کوشچن میں۔ تو فرسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے 570 سے لے کر 632 تک، ہم ساری اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے دائی اپنی زندگی میں کیا رول پلے کیے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں میسج دینے کے لیے اسلام کا چوز کیا۔ پھر ملٹری لیڈر وہ کیسے بنے، کیا کیا اسٹریٹجیز انہوں نے اختیار کی، پولیٹیکل لیڈر کیسے بنے، ہیڈ آف اسٹیٹ انہوں نے کیسے اپنا رول پلے کیا، اور اپنی لائف میں انہوں نے کون کون سے ایونٹس میں شرکت کی، اور کیا کیا انہوں نے فتوحات کی، سارا کچھ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ بایوگرافی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ کرونالوجی آف میجر ایونٹس، کچھ میجر ایونٹس ہوئے تھے، جس میں سب سے پہلا جو ایونٹ ہے وہ 570 کا ایونٹ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں برتھ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا جو نام ہے وہ بی بی آمنہ، اور ان کے فادر کا نام عبداللہ، اور ان کے جو دادا کا نام ہے عبدالمطلب۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ان کا قبیلہ تھا وہ قریش قبیلہ تھا، اور پھر جو ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اور منڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ بہت زیادہ بلیسڈ وہ دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر بہت زیادہ مطلب نرم دل، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 منتھس کے تھے تو ان کے فادر کی شہادت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ایئرس کے ہوئے تو ان کے امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ان کے دادا نے پالا۔ پھر وہ جب 12 سال کے ہوئے تو ان کے جو دادا ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں انہوں نے ان کو پالا۔ پھر جو میجر ایونٹس ہیں ان کے بعد بیٹل آف فجار ہوئی۔ بیٹل آف فجار کے مطلب کہ تھوڑی سی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہوئی تھی، قریش اور قائس قبیلے کے درمیان، اور یہ جو جنگ ہے وہ کمپرومائز پر اینڈ ہوئی۔ حلف الفضول جس کو کہا جاتا ہے، جو ایز اے چارٹر لکھا گیا تاکہ وہ مطلب پیس جو ہے وہ قائم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچپن سے ہی اپنے چچا کے ساتھ حبشہ گئے ٹریڈ کرنے۔ پھر ہے میرج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 ایئرز میں ہوئی، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کی وائف تھی، جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور وہ 40 ایئرز کی تھی۔ پھر کنسٹرکشن آف کعبہ جو ہے وہ بھی اسی دور میں ہوا، اور پھر بعد میں مطلب کہ پھر جو میجر ایونٹ ہے ان میں 610 میں ہوا، جو دا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فلی چینج، دا فرسٹ ریویلیشن ریسیوڈ ان دی کیو آف ہیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی ان پہ نازل ہوئی تھی، جن میں 5 آیات تھی، مارکنگ دا بگننگ آف دی پروفٹ ہوڈ، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ 613 سے لے کر 619 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا سیکریٹلی، پرائیویٹ پریچنگ ان مکہ، فیسنگ اپوزیشنز اینڈ پروسیکیوشنز، مطلب جو بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے ابھی چھپ کر پیغام دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹلی پریچنگ کی اسلام کی۔ پھر 620 میں دا نائٹ آف جرنی اینڈ اسیشن، دا پائیوٹل موومنٹ ان دی پروفٹ لائف۔ 620 میں یہ جو نائٹ آف جرنی تھی وہ ایک اچھے سے موومنٹ میں، ایک عجیب سا موومنٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، کہ انہوں نے جو مکہ والے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، اور ان کو
مطلب کہ ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ پھر 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مائگریشن ٹو مدینہ، ٹرننگ پوائنٹ ان دی اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری کا یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ہجرت کی اجازت باقاعدگی سے دی گئی کہ آپ اللہ کے لیے ہجرت کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایز اے موٹیویٹر دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری بریفنس ہیں ان سب کی، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف کی۔ بہت زیادہ کچھ ایونٹس بھی ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری سیریز ختم ہوگی تو ہم جو ان پہ کوشچنس بنیں گے پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے موٹیویٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ایز اے دائی یہ دین۔ The Prophet Muhammad ﷺ served as a profound motivator, spreading the Islam with compassion and conviction۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہمدردی، بہت محبت اور خلوص کے ساتھ، جس طرح سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اتنا حرص تھا ان کے دل میں کہ وہ نہ اپنی جان کو ہی وہ نہ بنا لیں، اپنی جان کا روگ نہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ اتنا ان کے بارے میں نہ ہوں۔ پھر یونٹی آف گاڈ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ایمفیسائز کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لوگوں کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کی۔ سوشل جسٹس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ جو بھی اپریسڈ اور پور لوگ تھے ان کو مطلب انہوں نے دین قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مطلب کہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈس لیے۔ پھر ہے مورالٹی اور ایتھکس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کام کیا، انکریج کیا کہ نا ایتھیکل بیہیویئر پہ، کائنڈنس پہ اور کمپیشن ٹورڈس ادرس، مطلب دوسروں سے ہمدردی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ برادر اور ایکویلٹی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے اور سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ انصار اور مہاجرین کا جو ہجرت کے بعد برادرہڈ ہے، جو انہوں نے یہاں تک کہ جب مہاجرین آئے تو انہوں نے ہر چیز آپس میں بانٹ لی۔ انصار نے اتنی حد تک کہ بانٹ لی کہ انہوں نے کہا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں تو ہم ایک بیوی مہاجر کو دے دیتے ہیں اور ایک بیوی ہم خود رکھ لیتے ہیں، اور جو بھی ان کو پسند آئے۔ تو اس حد تک ان کی برادرہڈ اور ایکویلٹی تھی آپس میں، کمیونٹی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین ہیں ان کی کوالٹی ہے کہ وہ اس حد تک مطلب کہ اپنے لیڈر کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایز اے دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کا نتیجہ تھا قرآن پاک کا اور دین اسلام کا۔ پھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری لیڈر اور اسٹریٹجسٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے ملٹری لیڈر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بیانڈ انٹ اسپریچول لیڈرشپ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلیڈ اسٹریٹجک ایکیومن ان ٹائمس آف کانفلکٹ۔ جب بھی کانفلکٹس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے خود لڑتے تھے، ایسے نہیں کہ اپنے ان کو بھیج دینا، مطلب کمپیننس کو آگے بھیج دینا اور خود پیچھے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے لڑتے تھے تاکہ ان کو موٹیویشن ملے کہ ہمارا لیڈر بھی جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے تو ہم اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ موٹیویشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری لیڈر خود آگے جا کے ان میں کام کرتے تھے۔ پھر ہے کہ بیٹلز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کرتے تھے۔ انگیج ان ڈیفینسو بیٹلز، نوٹیبل دا بیٹل آف بدر، احد اینڈ ٹریٹی آف حدیبیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے بیٹل آف احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے لڑے، اور بیٹل آف بدر میں جب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات حاصل کی۔ احد میں فتح اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ قرآن پاک کے حساب سے کہ انہوں نے اپنے جو لیڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ اور اس کے علاوہ ٹریٹی آف حدیبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھ چڑھ کے پیس کے لیے کام کیا۔ ملٹری ٹیکٹس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ ڈیمونسٹریٹڈ اسٹریٹجک بریلینس ہوتی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اسٹریٹجیز بناتے تھے ملٹری کی، ایسی ان کی پوزیشن سیٹ کرتے تھے کہ وہ مطلب کہ ہارتے نہیں تھے، بہت اچھے سے لمیٹڈ ریسورسز میں بھی افیکٹولی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایمفیسائز آن مرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ اس سے ہمدردی سے کام لیتے تھے، مہربانیوں سے، اور سب کے لیے ایکولی سوچتے تھے۔ پھر ہے ٹائمس آف وار کے ٹائم پہ
جو چیزیں مطلب کہ جو ٹیکنیک استعمال کرنی ہوتی تھی وہ ٹیکنیک استعمال کرتے تھے. پھر آتی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پولیٹیکل لیڈر کیسے تھے, ہیڈ آف اسٹیٹ انہوں نے کیسے کیسے کام کیا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیملیسلی کمبائن اسپریچول گائیڈنس وتھ پولیٹیکل لیڈرشپ. سب سے پہلے وہ اسپریچول گائیڈنس کے تھرو ہی جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ حل کرتے تھے. کوئی بھی معاملہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو بھی آیات ہیں وہ اکارڈنگ ٹو جو بھی مطلب کہ معاملات آتے تھے ان کے سچویشنس کے حساب سے آیات بھیجتے تھے, تبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں گے کہ وہ بولیں تو تبھی وہ بولتے ہیں, مطلب وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بولتے بھی نہیں تھے. کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو ہے وہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. تو اس کی فاؤنڈیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی مسلم سوسائٹی میں, جس میں ریلیجیس اور ٹرائبل گروپس کے لیے بہت زیادہ رائٹس ایز اے ہیومن رائٹ جو تھا وہ اس میں رائٹس دیے گئے تھے. پھر ہے جسٹس اور گورننس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب پولیٹیکلی اس کو درج کیا تھا کہ جسٹس جو ہے وہ گورننس میں لازم و ملزوم ہے. اس کے علاوہ سب کے ساتھ ایکوالٹی کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. ڈپلومیسی بھی تھی کہ الائنسز اور ٹریٹیز ڈپلومیٹک اسکلز کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے چلائی. پھر لاسٹ سرمن نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو فیئرویل سرمن کہا جاتا ہے, جس کو آخری خطبہ لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس, ایکوالٹی اور ہیومینٹی کے لیے خطبہ دیا کہ مطلب ہیومن رائٹس کے لیے بہت زیادہ اس میں بات کی. سو دیٹس آل فار دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہول لائف اسپریچول موٹیویٹر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اسپریچولی تو بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے کہ ان کے جو پیر مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے. تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ ان سے کہتی تھی کہ نا آپ تو اللہ کے بہت زیادہ پیارے بندے ہیں, تو آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ نہ بنوں. تو اسپریچولیٹی جو ہے وہ ان کی اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے. تو ایز اے موٹیویٹر, ایز اے دائی, ایز اے ہم ان کے فالوور ان کو فالو کریں. سو دیٹس آل فار دس ٹوڈیز ٹاپک. If you have any question regarding this, so you can comment in comment section. Thanks for watching our video.